بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم اور معزز سامعین، آج مسلم امت جس حالت سے دوچار ہے، جن پریشانیوں سے دوچار ہے، جن مسائل سے دوچار ہے، وہ مسائل بہت مختلف قسم کی ملکی سطح پہ بھی ہے، عالمی سطح پہ بھی ہے، اور ہمارے اپنے محلے اور گھر کے سطح پہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، گھروں میں بھی اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ہمدردی اور اخلاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ان کا یقین اور ایمان ہے، وہ کمزور ہے۔ میں خود اپنی ویڈیو میں آپ کو دعاؤں کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں کہ اس دعا کی برکت سے یہ ہو جائے گا، اس دعا کی برکت سے یہ ہو جائے گا، اور اسی طرح اعمال کے بارے میں بھی نہیں بتا رہا ہوں کہ اس عمل کا اتنا اجر ہے، اس عمل کا اتنا ثواب ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ انسان دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے وہ اچھے نہیں نکلتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ دعاؤں کا مطلب ہے، مقصد ہے، وہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اکثر دعائیں یہ متشابہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور مسائل کا حل اس کا طریقہ اللہ جل شانہ نے یہ بتا دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ دعا کرو، اس کے ساتھ عمل بھی کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، صرف دعاؤں سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کام نہیں بنتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک آدمی آ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں، بہت مفلس ہوں، اور میرے ساتھ مدد کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا نہیں بتایا کہ آپ یہ دعا کرو تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ یہ دعا پڑھو اور پھر آپ کے پاس پیسوں کا ڈھیر آ جائے گا۔ یہ نہیں کہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں فلان چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لیاؤ اور بیچ دو۔ تو اس آدمی نے وہ چیز کو بیچ دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کی 2 درہم بن گئے۔ تو پھر اس 2 درہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک سے رسی لے لو اور دوسرے سے کلہاڑا لے لو۔ ٹھیک بھائی، تو اس آدمی نے کلہاڑا بھی لے لیا، رسی بھی لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دے دیا اور کہا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور بیچو۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمارے یہاں پہ یہ دعائی بہت ہم سنتے ہیں کہ آپ کا بگڑا کام بن جائے گا، آپ کا خزانے کا ڈھیر آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو اگر اس طرح بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دعائیں سکھاتے کہ بھائی یہ دعا پڑھو، آپ کے پاس دولت آ جائے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محنت کے لیے کہہ دیا کہ آپ محنت کرو، خارج کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایمان مضبوط نہ ہو، یقین مضبوط نہ ہو، تو پھر انسان وہ دعائیں نہیں مانگ سکتا ہے۔ ٹھیک بھائی، کیونکہ اس کا یقین نہیں ہے، اور وہ دعا اس کی دل نہیں کرتا ہے کہ یہ میں دعا کروں۔ اسی طرح جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، یقین مضبوط نہیں ہے، تو وہ عمل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نماز مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ذکر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت باری ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے باری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کا اللہ پر یقین اور ایمان ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، ٹھیک بھائی،
دو باتیں میں نے بتا دیا کہ جب ایمان مضبوط نہ ہو تو انسان جو ہے نہ دعائیں مانگتے ہیں اور نہ جو ہے عمل کرتے ہیں، خواہ کتنے ہی جو ہے فضائل آپ اس کو بتا دو، نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان اور یقین کے بغیر جو ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میرے بندے کا جو ہے میرے بارے میں جو گمان ہو میں اسی طرح کرتا ہوں۔ اگر اس کو میرے اوپر یقین ہے تو میں اس کے ساتھ یقین والا معاملہ کرتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اگر اس کو میرے اوپر یقین نہیں ہے تو میں جو ہے بھی اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی اعمال کا جو وزن ہے، آپ کے اعمال کی جو مقبولیت کا دار و مدار ہے، اس کا بھی جو ہے مدار وہ ایمان پر ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو آپ کے اعمال جو ہے قبول ہو جائیں گے، اور آپ کے ایمان مضبوط ہے تو آپ کے اعمال جو ہے وہ وزنی ہو جائیں گے، بہت جو اس کا اجر اور ثواب ہو جائے گا۔ ٹھیک بھائی، اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کرام اگر ایک جو ہے مد شعیر یعنی ایک پیالہ جو ہے وہ خیرات کر دے، اور بعد والے جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو یہ جو احد کے برابر سونا خرچ کرنا ہے یہ میرے صحابہ کی جو ہے ایک پیالے جو کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کا جو ہے ایمان مضبوط تھا، یقین مضبوط تھا، وہ اس یقین جو ہے اس جو ہے مضبوط ایمان کے ساتھ جو عمل کرتے تھے اس کا یہ وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ آگے بات سمجھے؟ دیکھو سارے جو لوگوں کا جو اتفاق ہے کہ کوئی بھی جو ہے بزرگ، کوئی بھی ولی یہ جو ہے صحابہ کی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بہت بڑا بزرگ ہے، صحابہ کے بعد افضل ترین انسان وہی ہے۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ یمن سے ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس، اس کا نام ہے اویس، قرن قبائل سے جو ہے اس کا تعلق ہے۔ وہ جو ہے ماں کی جو ہے بہت خدمت کرتا ہے، اس کے بدن پر کوڑ کا مرض تھا اور وہ ٹھیک ہو چکا ہے، تھوڑی سی جو ہے ابھی نشانی باقی ہے۔ وہ کسی وفد میں آپ کے پاس آئے گا، جب وہ آ جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ ٹھیک بھائی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہر وقت یمن سے آنے والے وفود سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ میں اویس ہے، آپ میں اویس ہے؟ تو ایک جو ہے وفد آ گیا، اس میں اویس تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اویس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا دعا کروں، آپ جو ہے صحابی رسول ہے، تو میرے جو ہے دعا کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے بتایا کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو ہے ہمیں بتا دیا ہے، اس لیے آپ میرے لیے دعا ضرور کرو۔ اتنا جو عظیم شخصیت ہے، لیکن یہ جو ہے اویس قرنی، یہ جو ہے وحشی ابن حرب کی جو ہے مقابلے میں بھی یعنی نہیں ہو سکتا ہے، مرتبے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وحشی وہ صحابی ہیں جس نے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور پھر اس کا ملاقات رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک دفعہ ہو گیا تھا مکہ میں، جب وہ اسلام لا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے میرے سامنے نہیں آیا کرو، کیونکہ پھر مجھے اپنی چاچا یاد آتا ہے۔ تو اس جو ہے وحشی کے مرتبے کو بھی جو اویس قرنی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ ٹھیک بھائی، ان کی جو ہے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ان کی اعمال بھی جو ہے بہت جو ہے قیمتی تھے۔ اسی وجہ سے جو ہے تابعین بہت کوشش کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، پوری رات نوافل پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس کے برعکس صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے ہمیں نہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اتنی جو ہے نمازیں پڑھی ہو، اتنا جو ہے انہوں نے جو ہے تلاوت کیا ہو، اتنا جو ہے انہوں نے روزے رکھے ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن اس کے باوجود کوئی جو ہے تابع اپنے جو ہے بہت زیادہ عبادت کے باوجود کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے غالباً پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز یہ جو ہے بہت بزرگ خلیفہ ہے، ٹھیک بھائی، اور بہت سارے علماء کرام جو ہے اس کو خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس جو ہے عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں ایک آدمی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز جو ہے وہ بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں؟
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دے دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے اور اس کی گھوڑے کے قدموں کی جو ہے وجہ سے جو گرد غبار اٹھتا تھا وہ گرد غبار بھی جو ہے عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے چجائی کی حضرت امیر معاویہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے کہ ان کا یقین مضبوط تھا، ان کا عقیدہ مضبوط تھا. تو اسی جو ہے وجوہات کی جو ہے بنا پر میں جو ہے آپ کو عقیدے کے بارے میں جو ہے بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمارے لیے پھر عمل بھی آسان ہو جائے، دنیا بھی جو دعا بھی آسان ہو جائے، ہمارا عمل مقبول بھی ہو جائے، وزنی بھی ہو جائے، ہماری دعا بھی جو ہے قبول ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس کی مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں جو ملاحظہ فرمائیں. شکریہ. خدا.